قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے، یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ سوال یہ کیا جائے کہ یہ زمین کا فرش رب نے بچھایا ہے کیوں؟ جواب یہی ملے گا کہ یہ زمین کا فرش رب نے انسان کے لیے بچھایا ہے۔ آسمان کا شامیانہ رب نے انسان کے لیے لگایا ہے۔ یہ پہاڑ کی بلندی انسان کے لیے ہے، موجوں کی طغیانی انسان کے لیے ہے، تاروں کے کمکمے یہ انسان کے لیے سجائے رب نے، بھوروں کی گنگناہٹ انسان کے لیے ہے، موجوں کی طغیانی انسان کے لیے ہے، یہ شجر و حجر انسان کے لیے ہے، شمس و قمر انسان کے لیے ہے، بحر و بر انسان کے لیے ہے، خشک و تر انسان کے لیے ہے، یہ تاروں کے کمکمے رب نے انسان کے لیے سجائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زمین کا فرش رب نے انسان کے لیے بچھایا۔ جب کسان کھیت کو جوتتا ہے نا تو کھیت منع نہیں کرتا، اے نادان انسان میری کلیجے کو مت چیر، اے نادان انسان میرے کلیجے پر ہل مت چلا، اے انسان میرے کلیجے پر پھوڑے کو مت چلا۔ کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، کھیت کو معلوم ہے، اس زمین کو معلوم ہے، رب نے زمین کا فرش بچھایا ہے تو انسان کے لیے۔ اگر انسان زمین میں ہل نہیں چلائے گا تو اگائے گا کیسے؟ جب اناج نہیں اگے گا تو کھائے گا کیا؟ زمین کو معلوم ہے اس لیے نہیں منع کرتا اور آگے بڑھی۔ انسان جب درخت کو کاٹتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی انسان کو درخت نے روکا ہو، درخت نے منع کیا ہو کہ اے نادان انسان مجھے مت کاٹ؟ کسی پیڑ نے انسان کے ہاتھ کو پکڑا ہو، اے نادان انسان مجھے زمین سے جدا مت کر، اے نادان انسان مجھے مت کاٹ؟ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کو معلوم ہے، اس پیڑ کو معلوم ہے، وہ پیڑ جانتا ہے رب نے مجھے زمین سے اگایا ہے تو اسی انسان کے لیے۔ حضرات اور آگے بڑھتے ہیں، ہم 11ویں والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے ہیں، لیکن ذرا یہ بتاؤ غوث پاک کے نام پر ہم اور آپ مرغے کو ذبح کرتے ہیں تو کیا کسی مرغے نے انسان کے ہاتھ کو روکا ہے؟ نہیں، تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ کسی مرغے نے انسان کے ہاتھ کو روکا ہو۔ اے نادان انسان مجھے ذبح مت کر، اے نادان انسان میرے گردن پر چھری مت چلا، اے نادان انسان مجھے حلال مت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع نہیں کرتا۔ کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے منع نہیں کرتا کیونکہ اس مرغے کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ رب نے پیدا اگر مجھے کیا ہے تو اسی انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اسی انسان کے لیے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن آؤ حضرات، یہ زمین انسان کے لیے ہے، آسمان انسان کے لیے ہے، چاند کی چاندنی انسان کے لیے ہے، سورج کی لائٹ انسان کے لیے ہے، بھوروں کی گنگناہٹ انسان کے لیے ہے، شجر و حجر انسان کے لیے ہے، بحر و بر انسان کے لیے ہے، خشک و تر انسان کے لیے ہے، دریا کی روانی انسان کے لیے ہے، یہ پیڑ انسان کے لیے ہے، ساری کائنات انسان کے لیے ہے۔ میں مان گیا، میں تسلیم کرتا ہوں ساری کائنات انسان کے لیے ہے، میں مانتا ہوں یہ دریا کی روانی انسان کے لیے ہے، میں مانتا ہوں موجوں کی طغیانی انسان کے لیے ہے، میں مانتا ہوں سمندر کی لہریں انسان کے لیے ہے، میں مانتا ہوں پہاڑ کی بلندی انسان کے لیے ہے، میں مانتا ہوں ساری کائنات انسان کے لیے ہے۔ لیکن ذرا یہ تو بتا دو یہ انسان کس لیے ہے؟ رب نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو بتا، اے قرآن تو بتا۔ ہم تیری بارگاہ میں آ کر ادب کے دائرے میں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، قرآن تو بتا دے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان دھرتی پر کیوں آیا ہے؟ انسان صرف کھانے کمانے کے لیے آیا ہے؟ تو حضرات قرآن
बबांग दहल ऐलान कर रहा है। कुरान हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। कुरान ने ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। ये ज़िंदगी खाने कमाने के लिए नहीं है। हज़रात, रिस्क की ज़िम्मेदारी रब ने ले रखी है। हमारी ज़िम्मेदारी इबादत करना है, तो रब अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं? मस्जिदें हमारी खाली नज़र आती हैं। हज़रात मोहतरम, ये दीनी मजालिस हज़रात हमारी खाली नज़र आती है, लेकिन वहीं पर अगर गलत काम हो, डीजे हो, बैंड बाजे हो,